بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان الاوسط ایک کتاب ہے، اس میں 10 اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں۔ سب سے پہلا سبب استغفار۔ استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا۔ شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا۔ آپ اگر غور کریں تو ہماری روزمرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ۔ تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ دوسرا سبب ہے توبہ۔ توبہ اور استغفار بہت قریب قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر دیں، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ استغفار کا حکم
اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری، چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے۔ جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے، اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھئی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا سکیں۔ اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری عبادتیں کیا عبادتیں ہیں؟ تو استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے۔ تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، نیکیاں۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی سی ہے۔ صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو چھوڑتا نہیں۔ بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے۔ اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ؟ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی، یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ؟ فائدہ ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہیں تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں ملنی تھیں، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے۔ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا۔ تو ایمان والوں کی دعاؤں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے رد نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس میں خلوص ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی، اللہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 5واں عمل
ما یعمل للمیت من اعمال البر، ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. مثلا صدقہ کر دیا، قرآن پاک پڑھا، ان کو بخش دیا، ان کی طرف سے عمرہ کیا، حج کیا، ان نفلی اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے. اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا. رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیا ہوتا ہے، اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ہوں. ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ؟ وہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ آیا ہے، روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی، جو اولاد نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے کیے، لہذا وہ اعمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی، ہمارا درجہ بڑھے گا. اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا، مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، اس کی دکان ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا. اس نے کہا بیٹا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ دکان ہے. وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے، جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا. رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا. انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں، تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. تو ایمان والوں کے ان اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں نا اس کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کا اپنا عمل. دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا. وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچھ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں، میلے لگواتے ہیں، موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ان کو کچھ نہیں ملتا. اس بندے نے نیکوں سے محبت کی، یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اب یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں، تو اس کے اپنا عمل ہے اصل میں. پھر چھٹی چیز جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا. دنیا میں انسان کو جو مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کوئی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، چراغ بجھ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المومنین عائشہ صدیقہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے. فرمایا عائشہ مومن کو جو بھی دنیا میں تکلیف غم پہنچتا ہے اگر وہ اس کے اوپر انا للہ پڑھ لے اس کو ثواب ملتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے چراغ کے بجھنے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا اس پر کتنا ثواب ملے گا. اس لیے تکلیف آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی، صبر کرنے کی بات ہوتی ہے. انسان بے صبری کے ذریعے خواہ مخواہ اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے. بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی، ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے. تو بے صبری کا کیا فائدہ؟ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو. یہ بھی عجیب بات ہے. آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مصیبت تو نہیں مانگتا. ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو. کیسے؟ کہ دعا مانگی اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا کر دینا. اللہ نے دعا قبول کر لی. عمل تو ہے نہیں کہ یہ نعمت نصیب ہو. تو اب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالی بیماری، مصیبت، پریشانی کچھ اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں. اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ تھے 70s میں تھے،
بیوی بھی اسی طرح بہت نیک تھی بیوی بھی. بیوی نے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو. میں بڑا درود شریف پڑھتی ہوں, نفل پڑھتی ہوں, مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی. آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں. انہوں نے کہا عمل آتا ہے, کرو گی؟ کہا بالکل کروں گی. کہنے لگے اچھا جمعہ کا دن آ رہا ہے, خوب نہا دھو کے وہ جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے, کناری والے گوٹے, وہ پہننا اور میک اپ کرنا, خوشبو لگانا, اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک ہے. اس نے کہا بہت اچھا. وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی, دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی, کپڑے دلہن والے پہنے. ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا اس کی, یعنی ان کی بیوی کا. تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے, اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو. اس نے کہا کیا مسئلہ؟ وہ ساتھ آ گیا. اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو بیوی تو دلہن بنی بیٹھی ہے. بھائی کو غصہ آیا, تمہیں اپنی یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچھن. اس نے تو ڈانٹا اور وہ بیچاری روئی, اس کا دل ٹوٹا, رو رو کے حال برا, سو گئی. اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی. اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے. خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی, اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا, خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں, میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی میں نے. تم نے عبادت کی انتہا کی ہے, مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں. تو تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں, تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو, بھائی کو شکایت لگا دی, اس نے ڈانٹ پلا دی, تمہارا دل ٹوٹا, اللہ کو رحم آ گیا. اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت, یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا سبب بن کے آئی ہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار, کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں. سکھ دکھاں تو دیواں وار, دکھاں آن ملائم یار, کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. اللہ کو بڑا ترس آتا ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے. پھر ساتویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں, ما یحصل فی القبر من الفتنۃ والزغطۃ والروع. قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو اس کو وہاں پر زغط قبر پیش آئے گا. قبر دباتی ہے, اس قبر کے دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں, اور یہ زغط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا. سعد لانو ایک صحابی ہیں, نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے, مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. یہ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. جن کی وفات پہ اللہ کا عرش روئے, اللہ کے فرشتے جنازے میں اتریں, کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی زغط قبر پیش آیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ زغط قبر تو پیش آنا ہی ہے, ہر کسی کو آنا ہے, کوئی بھی ہو. اب یہ عجیب سی بات ہے, مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے. آپ اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں یا کباب کھائیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے نا. گروسری سٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں, بل پے کرنا پڑتا ہے نا, ہر چیز کا بل ہوتا ہے نا. اس دنیا میں انسان جو مزے لیتا ہے بھلے جائز صحیح, ان کی بھی ایک کاسٹ ہے اور وہ اسے پے کرنی پڑے گی, اور وہ کاسٹ زغط قبر سے پے ہوگی. اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا زغط قبر بہت کم ہوگا, اور جس نے عیش آرام مزے سہولت انجوائے کیا کاسٹ تو دینی پڑے گی نا وہاں جا کے. تو زغط قبر تو پیش آنا ہے. ہمارے والد صاحب بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا, تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھونٹ پانی ڈال دیتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں. میں اکثر ان سے پوچھتا تھا ابو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں, نہیں بتاتے تھے. جب ان کی وفات ہوئی
تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے، میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں؟ وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے، جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں؟ تو یہ ضغط قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی، مگر فرق ہے، کافر کو پیش آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف، یوں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے۔ اور مومن کو بھی ضغط قبر پیش آئے گا، مگر مومن کو ضغط قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا۔ کیوں؟ اچھا آپ بتائیں، سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نا ذرا سر دبا دو، تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے؟ سر دبانے سے راحت ملتی ہے۔ جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے، ایسے ہی مومن کو ضغط قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لیے راحت کا سبب ہوگا۔ آٹھویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، احوال یوم القیامت وکربھا وشدائدھا، قیامت کے دن جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی، ہول کی کیفیت ہوگی، خوف ڈر کی کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جہنم کے اندر ابال آئے گا اور جہنم کے اندر سے انگارے اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے۔ فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگارے میرے اوپر نہ آ جائیں۔ اگر انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے، ہمارا اس دن کیا حال ہوگا؟ تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر نویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منو ان قبول ہو جائے گی۔ تو انبیاء نے دعائیں مانگی، تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا، قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا، امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار تھا۔ کوئی ماں اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی، جوان بیٹا فوت ہو 2-4 مہینے رو کے پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے۔ کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال آنسو بہاتے، رب امتی رب امتی رب امتی دعا مانگتے تھے، لمبے سجدے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مصلی پہ گرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ بارش کے قطرے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، ایسے آواز محسوس ہوتی تھی، اور اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا، تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک نہیں، سجدہ لمبا ہو گیا۔ اتنا لمبا سجدہ کس کے لیے؟ اللہ امت کو گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں کو معاف۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری یعنی مرض آئی، بیماری کی کیفیت آئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا، اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو 2 آدمی تھے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے تھے۔ یہ آخری نماز تھی، پھر واپس تشریف لے گئے، بخار اور تیز ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سا ڈال دیا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے، اور جسم تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز میں سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے،
اس طرح وہ بخار سے دہک رہا تھا. فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز بخار ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بخار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا، اتنا زیادہ تیز، اتنا زیادہ تیز. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، مومن کو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دے دینا، اور اس کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا. عائشہ یہ وہ سکرات ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی. اتنے میں اطلاع ملی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ جواب ملا جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں آنے کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اندر آ جائیں. تو جبریل آئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ پہلے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، پہلے پوچھ کے بتاؤ. جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا. رب کریم نے کہا، فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، محبوب نے فرمایا اچھا ملک الموت کو بھی اندر آنے دو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت تھی. اللہ اکبر. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاعہ. اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا، اختیار دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دیں گے، اور آپ چاہیں تو جن کی آپ شفاعت کریں ان کو بھیجیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا، لأنہا اعم و اکثر، اس لیے کہ میری شفاعت پر آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر. پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اترونہا للمتقین، کیا آپ کی شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا لا ولکنہا للمذنبین الخطائین المتلوثین، نہیں میری شفاعت میرے امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نصیب ہو جانا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. مگر شفاعت کس کو نصیب ہوگی اس کی بھی تفصیل سن لیجئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں سنت کو دیکھتے ہیں ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ سنت رکھنے والے کو انکریج کرتے ہیں، اس کو مورل سپورٹ دیتے ہیں، نہیں تم نے اچھا کیا. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں چہرے پہ سنت سجی، کیا ملا بن گئے، کیا تم نے چہرے پہ کر لیا. علماء نے لکھا جس نے سنت کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو شفاعت سے محروم کر لیا. یہ نہیں ہے کہ ہم سنت کا مذاق بناتے پھریں اور ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، نہیں، احترام ہو دل میں سنت کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پہ قربان ہو انسان. جب یوں محبت ہوگی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی ان کے لیے ہوگی. 10واں سبب جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، رحمت اللہ و عفوہ و مغفرتہ بلا سبب من العباد. قیامت کے دن انبیاء کرام شفاعت کریں گے، بخشش ہوگی، پھر علماء کریں گے، شہداء کریں گے، پھر سب جنتی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جو کسی اور کی شفاعت کرے. اور وہ لوگ جہنم میں ہوں گے کہ جن کا کوئی جنتی واقف ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سالوں وہ جہنم میں جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا، اگرچہ اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو بھی اللہ بخشنے کا سبب بنائیں گے. وہ کیسا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہوں گے نا، ان کے اور کافروں اور مشرکین کے درمیان جو دیوار تھی نا آگ کی، اس کو ذرا ٹرانسپیرنٹ اللہ بنائیں گے. تو مشرکین دیکھیں گے اور کہیں گے ہم تو جل ہی رہے تھے، اور تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم بھی یہاں جل رہے ہو.
تو وہ جب ان کو کلمے کا تانا دیں گے کہ تمہارا نام تو مسلمانوں والا تھا نا، تو اس وقت وہ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ تیری توحید کا تانا دیتے ہیں، کہاں گیا تمہارا خدا، تم بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہو۔ جب وہ فریاد کریں گے، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے، جبرائیل جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تمہیں ایمان نظر آتا ہے اس کو بھی جہنم سے نکالنا، ان کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد وہ بچیں گے کہ جن کا ذرہ ایمان بھی نہیں فرشتے کو نظر آئے گا، مگر اللہ فرمائیں گے انبیاء نے بھی شفاعت کر لی، شہداء نے بھی، علماء نے بھی، جنتیوں نے بھی، اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں، میں بھی تو بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے ثلاثہ حشیاتن، یوں کر کے اگر گندم ہونا اور انسان دونوں ہاتھوں کو ایسے کرے تو اس کو لپ کہتے ہیں، لپ بھرنا، تو اس میں ہزاروں چاول کے دانے آ سکتے ہیں۔ سوچئے اللہ رب العزت لپ بھریں گے تو وہ کتنی بڑی ہوگی، کھربوں لوگ ہوں گے، ایک لپ کو بھر کے نکالا جائے گا، پھر دوسری کو نکالا جائے گا، پھر تیسری لپ بھر کے نکالیں گے، پھر ایک حوض ہوگا، کہا جائے گا جہنمی کو اغتسل فی ھذا الغدیر، اس حوض کے اندر تم جاؤ غسل کرو۔ جب وہ غسل کریں گے بالکل ان کے جسم صحیح سلامت ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، مگر ان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا اتقاء الرحمن، کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کو رعایتی پاس کر دیا، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب جو جنت میں جائیں گے تو جنتی لوگ ان کے ساتھ ملیں گے، خوش ہوں گے، مگر کہیں کہیں کوئی ان کو کہے گا ہم تو اللہ کے فضل سے سیدھا آ گئے، تم تو آیا فلاں جگہ سے آئے ہو نا، رعایتی پاس ہو۔ قسم ہے زمانے کی جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک برف فروش سے سبق سیکھا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ گرمی کا موسم تھا، ایک برف فروش جو ہے وہ برف بیچنے والا کھڑا تھا، مگر کوئی گاہک نہیں تھا، اس سے کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اور اس کی برف پگھل رہی تھی اور وہ بڑا پریشان تھا، اور وہ کہہ رہا تھا لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، کہ اگر آپ لوگ نہیں خریدیں گے تو میری تو برف پگھل جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی اور میری تو نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے اس سے نصیحت یہ آئی کہ اگر اس کی برف پگھل رہی ہے تو ہماری بھی تو عمر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گھڑیال کی جو ہوتی ہے نا ٹک ٹک ٹک، تو کہنے والے شاعر نے کہا کہ یہ جو ٹک ٹک ہے یہ کہہ رہا ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی۔ ہماری بے وقوفی دیکھو کہ ہم اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں جی عمر بڑھ گئی، نیا سال آ گیا، جی خوشی مناؤ نیا سال آ گیا۔ تو اللہ کے بندے نیا سال کہاں سے آیا؟ عمر کا ایک سال اور گھٹ گیا، عمر کا جو ایک سال تھا وہ اور گھٹ گیا، عمر تو کم ہوتی جا رہی ہے، زیادہ نہیں ہوتی جا رہی۔ یہ وقت بھی عجیب چیز ہے۔ کسی نے کہا کہ وقت وہ ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے جن کو بچہ دیکھا تھا آج ان کے سفید بال ہو گئے۔ تو وقت کیا ہے؟ جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ ایک دوسرے نے کہا کہ وقت وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے لیتا ہے اور چہرے پہ جھریاں دے دیتا ہے۔ وقت وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے لیتا ہے اور چہرے پہ جھریاں دے جاتا ہے۔ جو لڑکی آج دلہن بنی ہوئی تھی وہ کل بوڑھی بڑی ہوتی ہے، چہرہ چھوارے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو وقت گزر جاتا ہے اور ہماری زندگی کا وقت بہت مختصر ہے۔ تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس بات پر گواہ ہے۔ لوگوں اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو تاریخ انسانیت کو ذرا غور پکڑ لو۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر قریب کے زمانے میں دیکھنا چاہتے ہو تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے، جس نے منمانی کی زندگی گزاری وہ تباہ ہوا، اور جس نے اللہ کی فرمانبرداری کی زندگی گزاری وہی کامیاب ہوا۔ لوگوں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی پکی بات ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی شرائط ہم آگے بیان کریں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کے کچھ معیار بنا رکھے ہیں۔ مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس شہرت زیادہ وہ کامیاب،
جس کے پاس جائیداد زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس عہدہ بڑا وہ کامیاب۔ شریعت کہتی ہے نہیں، ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں کامیابی کا معیار ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم تو نقصان اٹھانے والے ہو، جن کو تم کامیابی سمجھتے ہو کل تمہیں پتہ چلے گا کہ کامیابی اس میں نہیں تھی، کامیابی تو کسی اور چیز میں تھی۔ صحابہ کرام میں سے بعض حضرات ایسے تھے جو بہت فقیر تھے، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو وہ ابو ذر کو دیکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فقیر انسان تھے، فرماتے تھے کہ مجھے بھوک ہوتی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبی کے دروازے کے اوپر بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جو بندہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے وہ کتنا غریب ہوگا۔ اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے محدثین کا امام بننا تھا، امام المحدثین بننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت فقیر آدمی تھے، بہت ہی فقیر تھے۔ پوری زندگی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں تو ادا کیسے کرنی تھی؟ نہ اپنا گھر رہنے کے لیے تھا نہ پیسے تھے۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ اے اللہ کہ بھی میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک زرہ تو تھی، زرہ کہتے ہیں شیلڈ کو، تلوار کی لڑائی ہو تو بندہ اس کے ساتھ بچتا ہے اس سے، کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زرہ تو ہے۔ فرمایا جاؤ بازار میں اسے بیچو اور مہر کے پیسوں کا انتظام کرو، ضروری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شیلڈ بیچی اور مہر کے پیسوں کا انتظام کیا، اور رہنے کے لیے گھر نہیں تھا تو ایک انصاری صحابی نے ان کو ادھار پہ مکان دے دیا کہ جی میرے گھر۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی جو رخصتی ہوئی وہ ادھار کے مکان میں ہوئی۔ آج کے دور میں آپ بتائیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے بندے کو دینا چاہتا ہے؟ نہ اپنا مکان ہے، نہ اپنے پاس کوئی انکم ہے، اور مہر کی رقم کے لیے بھی اپنی چیز بیچ کے وہ پیسوں کا انتظام کر رہا ہے، ایسا فقیر آدمی۔ لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ باب العلم ہے، یہ پوری امت کے اولیاء کے سردار بنے ہیں اور وہ کامیاب انسان تھے۔ آج ظاہر کی دنیا صرف مال و دولت کو کامیابی سمجھتی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ خرد کا مطلب عقل۔ خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سن آئی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ دھوکہ ہے سرا کہ دولت کو، چمک دمک کو کامیابی سمجھنا۔ میں بڑا کامیاب، میرا کاروبار بڑا اچھا، میری انڈسٹری چل رہی ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، مجھے پیسے آ رہے ہیں۔ بھئی یہ کامیابی نہیں ہے، خسارے میں ہو۔ قیامت کے دن کامیابی کا معیار مختلف ہوگا۔ بہت لوگ ہوں گے جو ملینر ہوں گے، بلینر ہوں گے، اپنے اپنے شہروں کے بڑے بڑے جیولر ہوں گے، پیسوں میں کھیلتے ہوں گے، مگر قیامت کے دن ناکام ہوں گے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ تو اگر انسان خسارے میں ہے تو پھر یہ اس خسارے سے نکل کیسے سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے 4 شرطیں بتائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 شرطوں پر غور کریں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی شرط الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، کتاب کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ ان چیزوں کو ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ تو مختصر سا ہو گیا، اور مفصل یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو پڑھنا، اور اس کے 2 درجے ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ اب اس نے صرف زبان سے پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے،
اور ان کے بیٹے تھے اسامہ، تو گویا نبی علیہ السلام کے پوتے کہلائے، یوں سمجھیں، اور ان کو زید بن محمد بھی کہا، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کو اتنے قریبی تھے۔ بعد میں جب وحی اتری تو پھر ان کو ان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اچھا، اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک جہاد میں کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ جب انہوں نے کافر کو گھیر لیا نا، اور کافر نے سمجھا کہ اب میں ان کے رحم و کرم پہ ہوں، تو اس نے اونچا کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اسامہ اللہ عنہ نے سمجھا یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے تلوار کا وار کیا اور اس کا سر اڑا دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب دل میں خلش سی تو آ گئی کہ میں نے ایک عمل تو کیا ہے، مجھے نبی علیہ السلام سے پوچھنا بھی چاہیے، ویٹنگ کروانی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کافر میرے ساتھ لڑ رہا تھا، جب میں نے اس کو زیر کر لیا تو اس نے جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو میں نے تو تلوار کا ایک وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً غصے سے کہا، ہلا شققت قلبہ، اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن کلمہ تیرے سامنے استغاثہ پیش کرے گا؟ وہ دل سے پڑھ رہا تھا، یہ زبان سے پڑھ رہا تھا، یہ معاملہ بندوں کا نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے زبان سے پڑھ لیا وہ مسلمان کہا جائے گا۔ حضرت عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نحن نحکم بالظواہر واللہ عالم بالسرائر، ہم تو ظاہر پہ عمل کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور اندر کا معاملہ تو اللہ کے اوپر ہے، وہ تو قیامت کے دن اللہ جانے گا کہ اندر کا معاملہ کیا ہے، ہمارے اوپر اس کی نہیں ہے بوجھ۔ چنانچہ جس بندے نے اقرار باللسان کر لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا، اور اگر اس نے تصدیق بالقلب بھی کر لیا تو وہ پکا مومن بن جائے گا۔ اس لیے اس کے دو درجے ہوئے، ایک ہے زبان سے اقرار کر لینا، اس سے بندہ مسلمان بن جاتا ہے، اور ایک ہے دل سے اس کی تصدیق کر لینا، اس سے بندہ مومن بن جاتا ہے، پکا مومن۔ چنانچہ کچھ اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اعرابی سے مراد دیہاتی بندے، اور آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کا احسان جتانے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، کہا اعرابیوں نے کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب سم آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ تو اسلام میں آنا الگ چیز ہے اور ایمان کا دل میں آنا ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب میں ایک موضوع باندھا ہے کہ اثبات الاسلام بغیر الایمان، کتنا عجیب ہے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، ایمان کے بغیر بندے کا اسلام، کہ مسلمان اس کو کہا جائے گا لیکن ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہی آیت پیش کی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کا دل سے بھی اقرار کرنا ہے، دل میں کلمہ اتر جائے، صرف زبان سے الفاظ نہ ہوں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب، پرانی زبان پڑھنے کے مانند ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اقرارم باللسان پہلا قدم اور تصدیقم بالقلب دوسرا قدم، ہمیں یہ دونوں قدم اٹھانے ہیں اور اپنے دل سے تصدیق کرنی ہے کہ یا اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ختم نبوت کے اوپر، ان کی شریعت کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح پھر انسان مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا۔ اچھا، ایمان کے بارے میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ دو بڑے آئمہ تھے، دونوں بڑے امام تھے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک سید الفقہاء تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے،
اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اب دونوں بڑے امام ہیں، آپس میں اختلاف ہے، لیکن اگر ہم حقیقت کو سمجھیں تو اختلاف کوئی نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سید الفقہا تھے، یعنی فقیہ تھے، قانون ان کی نظر میں رہتا تھا۔ تو انہوں نے جب کہا الایمان لا یزید ولا ینقص، تو ان کا مقصد تھا قانونی ایمان۔ ایک بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب قانون کی نظر میں وہ مسلمان ہے، بھلے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جو مرضی کرتا ہے، پھر ہے تو مسلمان نہ۔ اس لیے اگر کوئی طوائف مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، گو اس کی زندگی گناہوں میں گزری، یہ الگ چیز ہے، لیکن ایمان تو ہے نا اس کے اندر۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر تھی قانونی ایمان پہ۔ وہ قانونی ایمان ایک ہوتا ہے، چاہے بندہ نیکی کرے یا گناہ کرے، ایمان اپنی جگہ پہ ہے۔ کلمہ پڑھا، اب وہ مومن ہے، اب اس کی اولاد اگر کلمہ پڑھنے والی ہوگی تو ان میں اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ قانونی عمل ہے جو پیش آئے گا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ جناب اگر ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں تو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو اس کی مثال ہے سمندر کی مانند۔ سمندر کا پانی ہوتا ہے ایک جیسا، جو اس کی مقدار ہے وہ وہی ہوتی ہے، لیکن جب چاند پہلی دوسری کا ہوتا ہے تو کشش کم ہوتی ہے، تو اس کے اندر تلاطم نہیں ہوتا، لہریں نہیں ہوتی، اچھلتا نہیں ہے، خام ہوتا ہے، کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پانی گھٹ گیا ہے، نیچے اتر گیا ہے۔ اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو اس وقت کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت 15-20 فٹ کی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی بڑھ گیا۔ پانی بڑھتا نہیں ہے، پانی کے اندر تلاطم بڑھ جاتا ہے، پانی کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کا، انسان کا ایمان ایک جیسا ہے، کبھی کبھی ماحول کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے محبت الہی اس پر اپنا رنگ دکھاتی ہے اور اس کو لگتا ہے میرا ایمان بڑا بڑھ گیا، وہ تلاطم اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے بالکل خاموش ہوتا ہے اس کا معاملہ، تو اس کو لگتا ہے جی میرا ایمان گھٹ گیا۔ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان کے اندر جو طوفان ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے ماحول کی وجہ سے۔ جیسے تلاوت قرآن سے بڑھتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ گیا، نیکوں کی صحبت سے بڑھتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت سے لگتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ گیا، تو وہ تلاطم ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے، یعنی اہل اللہ جو ہیں وہ دلوں کو گرما دیتے ہیں، تو انسان کو لگتا ہے جی میرا ایمان بہت بڑھ گیا، مگر ایمان ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ نے جواب دیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایمان جو ہے نا وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ پوچھا جی اس کی کیا دلیل ہے؟ ان کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ زادتہم ایمانا، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ ایمان بڑھ رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کو ایمان کے اندر شامل کیا، چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو عمل کو نتھی کیا نا ایمان کے ساتھ، ولا دین لمن لا عہد لہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ یہ سن کے گھبرا گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو اس بندے کا کوئی ایمان نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب تطبیق دونوں قولوں میں یہ ہوئی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر قانونی ایمان تھا ان کے سامنے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کی نظر تھی حقیقی ایمان کے اوپر۔ تو حقیقی ایمان میں اعمال شامل ہوتے ہیں، اور قانونی ایمان میں فقط کلمہ جو ہے وہ ایمان کی تصدیق ہوتا ہے۔ تو یوں دونوں قول آپس میں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پر ایمان دل سے لانا پڑے گا اور اس ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ آج کا دور چونکہ دجالی دور ہے، اس لیے اپنے ایمان کی بہت حفاظت کیجیے۔ کوئی ایسی بات نہ زبان سے نکلے کہ جس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علماء نے کتابوں میں فقرے لکھے ہیں،
وہ زبان سے نکل جائیں تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ شریعت کی بات ہے اور دوسرا آگے سے کہہ دے رکھ پرے شریعت کو، تو جس نے یہ کہا رکھ پرے شریعت کو فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اس کو کلمات کفر کہتے ہیں، اور علماء کے پاس بیٹھ کے یہ کلمات کفر کا سیکھنا یہ اہم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کر جائیں کہ جو کفریہ باتیں ہوں۔ جیسے ایک بندہ بات کر رہا تھا، میں بڑی دور، اتنی دور رہتا ہوں، وہ کہتے ہو تو خدا کے پچھاوڑے رہتے ہو، تو جس نے کہا خدا کے پچھاوڑے رہتے ہو فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ خدا کا تو پچھاوڑا کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اور ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ ایک اور کفریہ فکرہ، ایک بندہ بہت بھوکا ہو نا تو پیٹ سے آواز آتی ہے تو پیٹ سے آواز آنے کو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں نقل کفر، کفر نباشت کے آنتے قل واللہ پڑھ رہی تھی، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے یہ کہا نا کہ آنتے قل واللہ پڑھ رہی تھی اور وہ گندی ہوا کا خروج تھا تو وہ کافر ہے۔ اب یہ باتیں ایسے دیکھیں کہ ہمارے عام روزمرہ کی گفتگو میں ہوتی